السلام علیکم. امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے DSM ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈر جو کہ ایک مینول ہے اس کی ہسٹری کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی. اور آج ہم اس مینول کا جو پہلا چیپٹر ہے اکارڈنگ ٹو ڈس آرڈرس اس کے حوالے سے بات کریں گے جس کا نام ہے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر. اگر ہم اس چیپٹر کی ہیڈنگ پر فوکس کریں تو یہ 3 ورڈز پر مشتمل ہے. پہلا ہے نیورو. نیورو جو ہے یہ نیورونس ایریا ہے اور نیورون جو ہے ہیومن بینگس کے یعنی ہمارے باڈی کی جو نروس سسٹم ہے اس کا بیسک اسٹرکچر اور فنکشن یونٹ ہے. ٹھیک ہے. اور نیورون کا بیسکلی کام کیا ہے کہ یہ انفارمیشن کو ہمارے برین تک لے جاتے ہیں اور برین جو ہے اس کو پروسیس کر کے پھر اس میسیجز کو ہماری باڈی کے ایک پارٹیکولر ایریا تک پہنچاتا ہے اور وہ کام نیورون کا ہے بیسکلی. ٹھیک ہے. دوسرا جو ورڈ ہے وہ ڈیولپمنٹل ہے اور ڈیولپمنٹل جو ہے وہ ڈیولپ سے لیا گیا ہے. ڈیولپ کا مطلب ہے گروتھ ہونا, آگے کی طرف بڑھنا, ٹائم کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنا. اور تیسرا جس میں ورڈ ہے وہ ڈس آرڈر ہے. ڈس آرڈر کا مطلب ہے امبیلنس ہونا, یعنی جو نیورون کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں امبیلنس ہونا, اس میں امبیلنس آنا, یہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کہلاتا ہے. اب نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کی جو ہے کچھ کنڈیشنز ہیں اور وہ کنڈیشنز کیا کرتے ہیں کہ ان کنڈیشنز میں جو ہے وہ انسان ہیومن بینگ کی جو برین ہے اس کی فنکشننگ اور ڈیولپمنٹ پر افیکٹ کرتا ہے. اس افیکٹ کے نتیجے میں جو انڈیویژول ہوتا ہے اس کی جو پرسنل لائف ہے, اس کی جو اوکوپیشنل لائف ہے, سوشل لائف ہے, ایکیڈیمک جو ایریاز ہے وہ متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کنڈیشنز کون سی ہیں تو نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کے اندر جو کنڈیشن ہے وہ 6-7 ہے جو کہ DSM میں مینشن ہے, جس میں ASD ہے اٹیزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر, ADHD ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر, IDD ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس, کمیونیکیشن ڈس آرڈرس ہے, ایک اس میں جو ہے اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر ہے اور ایک جو ہے اس میں ٹک ڈس آرڈرس ہیں. یہ کچھ کنڈیشنز ہے یہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کے اندر آتے ہیں اور ہم پھر مزید جو ہے باقی ویڈیوز میں اس میں 1 بائی 1 جو ہے ایک کنڈیشن پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک انڈیویژول ہے یا ایک بچہ ہے, ہمیں کیسا اندازہ ہوگا کہ اس کو نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کا جو علامات ہیں اس کا جو آنسیٹ ہے وہ ارلی چائلڈہڈ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر بچہ جو ہے جیسے کہ نارمل جو ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں بچوں کا, جیسے ہم اسپیچ کا لے لیتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے جب 3 مہینے کا ہوتا ہے تو وہ 3 لیٹرز بولنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ 6 مہینے کا ہو جاتے ہیں تو 6 لیٹرز اسپیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد جب وہ 9 مہینے کا ہوتے ہیں تو وہ 9 لیٹر جو ہے ساتھ میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب وہ سال کا ہو جاتے ہیں تو پھر 2 یا 2 سے زیادہ ورڈز وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح اس کی بیہیویئر میں, اس کی موٹر سکلز میں جو ہے ٹائم کے ساتھ امپرومنٹ آتی ہے. لیکن اگر ایک بچہ ہے اور وہ جو پارٹیکولر ایج ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی, ٹھیک ہے, اس میں اگر ڈیلے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ اگر نارمل ایک بچہ جو ہے 1 سال یا 1.5 سال کی عمر میں اگر وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع کر دیتے ہیں, لیکن جو بھی بچہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کا شکار ہوگا تو وہ اس ایج میں, اس پارٹیکولر ایج میں جو ہے اس کے اندر وہ امپرومنٹ نہیں آئی. ٹھیک ہے. یہ اس کی علامات تھی. اور اگر ہم نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کے کازز پر بات کریں تو نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کے کازز میں جینیٹکس آ سکتا ہے, یعنی ماں باپ میں سے جو ہے اگر کوئی نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے تو وہ بچوں میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. دوسرا جو ہے اگر پیرنٹس جو ہے ڈرگ استعمال کر رہے ہیں یا کوئی بھی نشہ اور دوائی لے رہے ہیں تو اس سے بھی بچوں میں جو ہے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کی کنڈیشن ہو سکتی ہے. تیسری ایک وجہ جو ہے اس میں برتھ کے دوران اگر کچھ کمپلیکیشنز ہے تو ان کمپلیکیشنز کی وجہ سے جو ہے بچہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کی کنڈیشنز کا شکار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کی کازز ہو گئی نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کے. اگر ہم اس کے مینجمنٹ ٹیکنیکس پر بات کریں تو سب سے پہلے ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس ہے یہ ٹریٹیبل نہیں ہے, کیوریبل نہیں ہے, بلکہ مینیجیبل ہے. اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں تھرو میڈیکیشنز کے ذریعے. اور کچھ تھراپیز ہے جس میں اسپیچ لینگویج تھراپی ہے, اس کے علاوہ اپلائڈ بیہیویئر انالائسس ہے, اور کچھ ایڈیشنل تھراپیز ہے جیسے کہ اس میں فیملی تھراپی ہے, پلے تھراپی ہے, آرٹ تھراپی ہے. یہ کچھ ٹیکنیکس ہے کہ اس کے ذریعے ہم نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کے ساتھ جو انڈیویژول ہوتے ہیں ان کی کنڈیشنز کو ہم مینیج کر سکتے ہیں
اور مینیج کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ دوسروں پر زیادہ ڈیپینڈ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنی چیزوں کو، جو ان کی کچھ اسپیسیفک ایریاز ہے جس میں وہ ڈیفیسٹس ہے، تو اس پہ وہ کام کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ امپرومنٹ لا سکتے ہیں۔ وہ پھر معاشرے کے جو باقی لوگ ہیں، سوسائٹی کے جو باقی لوگ ہیں، اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہوں گے، بلکہ انڈیپینڈنٹلی وہ جو ہے کام کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج جو ہے ہم نے نیورو ڈیولپمنٹل ڈسارڈرس کے جو بیسک انٹروڈکشن ہے اس کو کور کیا، اور نیورو ڈیولپمنٹل ڈسارڈرس کے جو سمٹمز تھی اس پہ بات ہوئی، کازز پہ بات ہوئی، اور مینجمنٹ ٹیکنیکس پہ بات ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر نیورو ڈیولپمنٹل ڈسارڈرس کے اندر جو 5 کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشن میں سے ایک ایک پر جو ہے ہم ویڈیوز بنائیں گے اور اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو تھینک یو سو مچ۔